الرجیم۔ قابل احترام محترم صحافی بھائیوں، السلام۔ اس کانفرنس میں آپ نے شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی، میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ آپ کے سامنے متاثرہ اشخاص ہیں عبدالحمید خان اور اس کی گھر والی کریمن بی بی، جس پر پولیس نے کافی تشدد بربریت کیا تھا اور ان کے ایک جوان سالہ بیٹے کو قتل کیا ہے، اور شفاقانہ طور پر ظالمانہ طور پر قتل کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے مضمون کا متن یہ ہے: درندہ صفت پولیس اہلکاران وحشیانہ سلوک و ظالمانہ رویہ شریف انسانان جس پر بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا ہوا ہے۔ میرے صحافی بھائیوں، السلام علیکم۔ میں آپ کے روبرو اس پریس کانفرنس میں ایک مظلوم اور بے سہارا غریب خاتون مسمات کریمن بی بی زوجہ عبدالحمید اور عبدالحمید کے بارے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ یہ عبدالحمید صاحب ہے، کریمن بی بی اس کی بیوی ہے، گھر والی ہے، کہ پولیس نے درندگی کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے نوعمر 22 سالہ نوجوان فرزند کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا ہے، جبکہ اس کے خلاف کوئی بھی دعویٰ داری اور FIR درج نہیں تھا، اور پولیس نے بلا جواز گرفتار کر کے قبضے بیجا میں رکھا اور جھوٹ و دروغگوئی سے ایک جعلی پولیس نے مقابلہ کا بہانہ بنا کر نہایتی بے دردی اور شفاقانہ طور پر قتل کر دیا، جبکہ متوفی سے کوئی بھی چیز برآمد نہیں ہوئی اور انصاف فراہم کرنے والے ارباب اختیارات ادارے خاموش تماشائی اور تاحال کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ اور ہم حق بجانب ہیں کہ آخر نوید اقبال نے کون سا عظیم جرم کیا ہوا ہے جسے پولیس اہلکاران نے اپنے تعویل میں قتل کر دیا ہے۔ میرے بیٹے کو جن افراد نے قصدن عمدن اور سازشاً قتل کیا ہوا ہے، ان کے نام یہ ہیں: ملک عابد، ملک غلام مرتضیٰ عرف ملک بلو، انیس عیسائی تانہ چونگ، اللہ دتہ ساکن مقدس کالونی آرائیاں، SHO تانہ چونگ، مورر تانہ چونگ، DSP سرکل افیسر تانہ چونگ، DPO لاہور۔ نوٹ: DPO کو فریق اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس نے متذکرہ بالا افراد کے خلاف کوئی باضابطہ طور کارروائی بمطابق قانون نہیں کی ہے، اس لیے DPO پر قانوناً ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان افراد نے بلا کسی قانونی جواز کے ہمارے بیٹے نوید کو قصدن عمدن اور سازشاً گرفتار کیا ہوا ہے، اور ملک عابد نے ہمارے بیٹے نوید اقبال کو کال کی تھی: تم کدھر ہو؟ اس دن 10 بجے تھے۔ نوید اقبال نے بتایا کہ گھر پر ہوں، اور بعد ازاں پولیس 4 اہلکاران ملک عابد کے ہمراہ آئے اور سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ملک عابد پولیس ملازم تھے جو کہ ڈسمس ہوا ہے، یہ آدمی ٹاؤٹ ہے آج کل اور پولیس سے ڈسمس ہوا ہے، اور میرے بیٹے کو بزور ہمراہ لے گئے۔ اس دوران مسلح تھے اور ہوائی فائرنگ کی اور ہمارے بیٹے کو بزور گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ہم نے اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات شروع کی اور میاں ندیم نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمدردی کی۔ اس ٹاؤٹ نے اس وقت ان کے ہمدردی کا جلسہ کیا، اور ان کا رابطہ ملک غلام مرتضیٰ سے ہوا اور اسے 50,000 روپے دیے، جو کہ عابد نے بھی وصول کیے، اور بعد ازاں غلام مرتضیٰ اور ملک عابد مجھے ہمراہ لے گئے، اس سے عبدالحمید کو ہمراہ لے گئے۔ قبل ملک غلام مرتضیٰ نے مزید 30,000 روپے وصول کیے اور کہا کہ آپ کو DSP کے روبرو پیش کرانا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو انیس عیسائی کے پاس متذکرہ دونوں افراد نے پہنچایا اور کہا کہ یہ عیسائی تفتیشی ہے۔ وہاں پر جب پہنچا تو معلوم ہو کہ میرے بیٹے محمد انیس کی حراست میں ہیں۔ پہلے قبضے بیجا میں رکھا گیا، پھر اس کو بتایا گیا کہ ادھر حراست میں ہے، اور مجھے پکڑ لیا اور میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیا۔ دلال اس کو لے گئے تھے اور بے رحمانہ مار کر تشدد کیا۔ اس دوران ملک مرتضیٰ اور ملک عابد موجود تھے۔ اس دوران انیس عیسائی نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ اس دوران محمد انیس ایک سادہ کاغذ پیش کیا اور مجھ سے کاغذ پر انگوٹھے لگوائے، سفید کاغذ پر، جو کہ غیر قانونی تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ میرا بیٹا محمد انیس کی حراست میں تھا۔
لیکن جب میں نے بات کرنا چاہی تو مجھے بزور من کا اور جنگل کا قانون مجھ پر لاگو کیا. کہا دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بلا کسی جرم کے ایک بے نوع انسان پر بے تحاشا تشدد کیا جائے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اس کے اگلے دن کال ہوئی کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا پولیس مقابلے میں مارا گیا, جھوٹا بہانہ بنایا گیا, اور اس کی لاش یعنی ڈیڈ باڈی ڈسٹرکٹ اسپتال ناروال میں پڑی ہوئی ہے. اور اس خبر کو سنتے ہی میں امرائے چند دوست کے ڈیڈ باڈی وصول کرنے کے لیے گھر گئے. میرے بیٹے کے دو بچے ہیں جو کہ یتیم ہو گئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. کیا پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا کہ اس میں پولیس گردی ہوگی, عوام الناس پر جنگل کا قانون لاگو ہے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو بیش بہا قربانیاں دی ہیں تاکہ اس ملک میں ہر ایک شہری عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارے اور اس طرح کی ہو جس کا نقشہ اس پریس کانفرنس میں پیش کیا گیا ہے؟ آئین پاکستان سال 1973 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جائے اور بے گناہ افراد کو قتل کیا جائے. کیا اس ملک میں انصاف کا شیرازہ اس طرح ہوگا؟ آخر انصاف اور دادرسی کیسے ہوگی؟ بدی وجہ عزت مآب جناب صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, دیگر جملہ ادارے اور ارباب اختیارات افراد سے پرزور اپیل صحافی بھائیوں سے کی جاتی ہے کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیں انصاف دلوائی جائے اور مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بس یہی کریمن بی بی کا بیان ہے اور یہ اس پہ قسم بھی اٹھاتی ہے, قرآن بھی اٹھاتی ہے, اور جو حالات واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے اس تناظر میں یہ حقائق پر مبنی ہے. یہ لوگ میرے پاس ادھر آئے, عبدالحمید خان ڈسٹرکٹ سوابی, کہ پولیس نے میرے سے اعلان کہ ادھر بھی صحافی برادری اور باقاعدہ ملک و قوم کے لیے بے لوث خدمات کرتے ہیں. یہ بھائی میرے پاس آ گیا, اس سے پہلے بھی کافی لوگ آتے رہے کہ پولیس گردی ہے, ناانصافی ہے, تشدد, بربریت ہے. ہم پر پولیس ہمارے گھروں سے لے جا کر بغیر کسی قانون, بغیر کسی وارنٹ کے لے جا کر ادھر تشدد کرتی ہے, بعد میں پولیس مکالمہ بنا کر ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کرتی ہے. عبدالحمید صاحب دل کا مریض ہے, ادویات کھاتا ہے. یہ اس کی بیگم صاحب ہے کریمن بی بی. یہ تو میرا کام نہیں کہ میں تو ایڈوکیٹ ہوں جی. ادھر میں 97 98 2004 میں آپ کے پریس کلب پنڈی میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. آج ادھر آیا ہوں تو ایک کو ہم منت کرتے کہ صحافی بھائی ادھر آپ آ جائیں. بیٹے میں ادھر پشاور اسلام آباد سے جی آیا ہوں, اسلام آباد سے ان کے فریاد پہنچانے کے لیے کہ اس کی فریاد آپ برادری تک پہنچی جائے اور کم بالا تک ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کی دادرسی کیا جائے. میں ایک تنظیم کا مرکزی صدر ہوں جی. ہزاروں میری رکنیت ہے, 40 سال سے میں تحریک چلا رہا ہوں. میں نے ہزاروں پریس کانفرنسیں عدلیہ پر کیے, جرائم کے خلاف 22 87 ارب دعوے بھی میرے خلاف ہوئے اور میں نے باقاعدہ جیتی ہے. پشاور ہائی کورٹ, اسلام آباد, ہزارہ ڈویژن, کوئٹہ, کراچی تک میں پریس کانفرنسوں میں گیا ہوں. تو یہ آپ کے سامنے متاثر افراد, یہ تو میرا سیکٹری صاحب ہے, بٹی صاحب یہاں کا ایک شریف آدمی ہے, عوام الناس کے کاموں میں خرچے بھی کرتا ہے, ارائی پینٹ کا ہے. اس کے ذریعے سے یہ لوگ میرے پاس ادھر آئے تھے. یہ بھی جی افسوس کن بات ہے کہ یہاں دادرسی نہیں ہوتی ہے, ہمارے پاس آتے. ادھر ہونی چاہیے. چیف منسٹر سے پوچھتا ہوں, آپ کے پنجاب گورنمنٹ میں خود بھی پریزیڈنٹ نگاری کا محموزاد بھائی ہوں, اس کے نلیال ادھر سوابی زیدہ میں تھے اور میں نے بیش با خدمات ادھر کیے ہوئے ہیں. ہماری درخواست ہے کہ ان کو بولنے دیں. اچھا جی, بس ٹھیک ہے, بتا دیا. ہاں یہ بتائیں ہاں جی, ان کی انٹرویو کریں آپ. جن کا واقعہ ہے ادھر آ جاؤ جی. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ وقوع کب ہوا تھا, یہ ساری اس میں ہماری رہائش ہے. یہ 2025 کو 12 مہینے کی 2 تاریخ کو اس کو اٹھایا انہوں نے گھر سے بچوں کے ساتھ, میرے بیٹے. وہ لے گئے, ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا. 10-12 دن تک ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا کہ کدھر گئے کدھر نہیں گئے. ہم نے 15 پہ بھی کال کی, کوئی پتہ نہیں ہمیں لگا. یہ دتا وغیرہ جو ہے اس نے ہمیں کوئی سراغ دیا کہ
کہ اس کے پاس موبائل پہ ایک میسج آتا ہے کہ تیرے بیٹے کو ہم نے بک کر دیا کہیں پر. تو ہمیں شک پڑ گا کہ یہ دتا کے پاس، یہ دتے کے دوست ہیں، یہ تینوں دوست ہیں. تو دتے نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی، ہم نے دتے سے کہا کہ یار کوئی 50,000 روپے لے لو ہم سے اور ہمارے بچے کو لا دو کہاں ہے. اس نے ہمیں صبح کہا جی کہ 2.5 لاکھ روپیہ دے دو تو بچہ آ جائے گا. میں کہ یار ہمارے پاس تو 2.5 لاکھ روپیہ نہیں ہے. تو اس کے بعد عابد بلو وغیرہ نے کہا کہ یار وہ تو ہم سے بات کرو، ہم دیتے ہیں لا کے. ہم نے ان کو بھی 50,000 روپیہ دے دیا. 17 تاریخ تک ہمیں یہی کہتے رہے کہ آج لائے گا، کل لائیں گے، پرسوں لائیں گے، کل لائیں گے، پرسوں لائیں گے. جب 17 تاریخ کو اس کا میرا فون آیا مرتجا کا کہ آپ 30,000 روپیہ اور دو. میں 30,000 روپیہ لے کے ان کے پاس چلا گیا. میں نے ان کو پکڑا دیے، عابد اور مرتجا صاحب کے پاس. اس نے کہا مجھ سے کہ بھئی آپ ایسے کریں کہ ہمارے ساتھ چلیں، ڈی ایس پی کے پیش کرنا ہے ہم نے. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس ڈی ایس پی کے پاس کرنا ہے. ڈی ایس پی کے پاس ہم نہیں. اس نے میرے پر جاتے ہی میرے منہ پہ کپڑا ڈلوا دیا ہے اور سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے، سامنے میں دیکھ رہا ہوں. آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ نوید اقبال. اس نے مجھے بولنے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا نہیں بولنا، منع، بول نہیں سکتے آپ. اس نے مجھے یہ جو دو مجھے چھوڑ کے آئے تھے یہ وہاں سے نکل گئے. یہ سیدھے میرے جاتے ہیں گھر پر دونوں. یہ تقریباً کوئی 7 بجے کا ٹائم ہے شام کا. یہ میری بیوی سے جا کے کہتے ہیں کہ یہ گاڑی میں گئے ہیں، گیٹ کا گاڑی کھڑی کری، میری بیوی کو انہوں نے گاڑی میں بٹھا لیا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کا بندہ ہم لے آئیں گے، ہمیں 3 لاکھ روپیہ اور دے دو. اس وقت ہمارے گھر پر کوئی 1.25 لاکھ روپیہ تھا. تو ہمارے ہمسائے ہیں، ان سے انہوں نے کہا کہ یار ہماری مجبوری ہے، ہم کچھ پیسے دے دو. انہوں نے کچھ پیسے دیے تو 3 لاکھ روپے لے کے وہ ادھر سے چلے گئے. یہ گئے میرے پاس 9 بجے پھر چونگ. تو اس وقت اس نے مجھے مار مار کے تباہ کر دیا تھا. میں نے اسے کہا کہ مریض. اس نے کہا کہ مر جائے، مردا تو مر جا. یہ چلے گئے 10:30 بجے وہاں پر. تو اور تم جو ہو نا، تم یہ بتا دو مجھے کہ سچ بات بتا دو کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے. میں کہ یار ہمارا سارا علاقہ ہمسائے ہے، سارا گاؤں ہے بہت بڑا، ان سے بھی پوچھ سکتے ہو کیا کرتا ہے. وہ پیتا ہے، یہ مل جائے تو پی لی، نہیں تو اپنی محنت مزدوری کرتا ہے. 2 اس کے بچے بھی ہیں. تو اس نے مجھے ایک سادہ کاغذ لایا، اس پہ میرا انگوٹھا لگوایا اس نے پلسن سے صحیح لگا کے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس کے بعد ان سے کہا کہ اس کو باہر چھوڑ کے آؤ. یہ مجھے باہر چھوڑ گئے. تو یہ واپس چلے گئے پھر اس کے پاس. انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کس لیے ہمیں بلایا ہے، کس لیے نہیں بلایا ہے. اور میرے بیٹے کے سامنے میرے کپڑے اتار کے مجھے ننگا کر کے مار رہے. تو میں ادھر سے ہم آ گئے. میں نے گھر آ کے کہا کہ ہمارے بیٹے کو انہوں نے مار دینا ہے، وہ نہیں آئے گا. 17 تاریخ کو میں پکڑ ادھر سا. میں نے بیٹے کو دیکھا. 18 تاریخ کو مجھے 4 بجے کال آتی ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے نارووال ایک ہاسپٹل میں ہے، تو اس کی ڈیڈ باڈی لے ہو جا کے. میں جا کے وہاں سے ڈیڈ باڈی لایا ہوں. یہ میں جمعرات کو اس کی ڈیڈ باڈی لایا. رات کو جمعے کو ہم نے، اور جمعے کے بعد ہم نے اس کو دفنایا ہے. یہ بندو وغیرہ میرے پاس آیا ہے تو میں نے اسے کہا نہیں بولا، سچ ہی بول دو میرا بیٹا کا جنازہ ہے. تو میں کہ مجھے یہ بتا دو کہ میرا بیٹا مروایا کس نے ہے. اس نے کہا جی عابد نے. اور میں ایمان قرآن سے یہ سچ بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. مجھے پتا ہے میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا،
لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بول رہا ہوں. یہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اور میرا گاؤں کو 10,000 کی آبادی ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ وہ نشہ فروخت تھا یا کوئی اور کام کرتا تھا تو ہم پھر بھی ذمہ دار ہیں. یہ سر ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ان لوگوں نے کروایا ان کے ساتھ مل کے. یہ آبد جو ہے یہ ٹاؤٹ ہے ہمارا گاؤں کا بہت بڑا. یہ تقریباً ہمارے گاؤں سے 50 لاکھ روپے لے چکا تھا. پولیس سے نکلا ہوا ہے. جب انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے، آپ کہہ رہے تھے 3 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا، کیا ان کو وہ 3 لاکھ دیا؟ وہ میرے خیال جب مجھے باہر چھوڑ کے گیا نا، اس سے دوبارہ بلایا ان کو. یہ دیا ہے نہیں دیا ان کو پتا ہے، مجھے نہیں بتایا انہوں نے. مجھے باہر نکال کے انیس نے کہا کہ اس کو باہر نکال کے تم واپس آ جاؤ. یہ واپس آ گیا، مجھے نہیں انہوں نے بتایا کتنے لیے پیسے، کہ انہیں دیے کہ نہیں دیے، مجھے نہیں پتا. میں قسم نہیں کھاتا اس بات. آپ نے اپنے علاقے کے متعلقہ پولیس سے رابطہ نہیں کیا؟ میں نے 15 پہ کال کی تھی. اچھا، آئی تھی پولیس؟ پولیس آئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گروپ میں پتہ کرتے ہیں، پتہ کر کے آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد کوئی نہیں چلا گیا. آپ نے درخواست نہیں لکھی کوئی؟ نہیں، درخواست میں نے نہیں لکھی. میں جھوٹ بولتا نہیں، میں نے جھوٹ بولتا. میں نے درخواست نہیں لکھی. آپ کو کون سا تھانہ لگتا ہے؟ ہمیں رائے تھانہ لگتا تھا. آپ نے چون تھانے کی وقوع ہے یہ؟ ہاں، یہ چون تھانے کا وقوع ہمیں رائے تھانہ لگتا ہے، چونکی جیا بگا لگتا ہے. انہوں نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی؟ نہیں، کوئی اس سے نہیں کی. کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں، کوئی کاروائی. ہمیں تو 17 دن بعد پتہ لگا ہے، جس دن مجھے وہ لے کے گئے کہ ہمارا بیٹا ادھر ہے. نہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے کہا جی محمد انیس جو ASI اس نے تشدد کرتا رہا. ہاں جی، میرے بیٹے کے سامنے وہ آپ کے پاس وردی بھی آئے تھے کہ آپ کے بغیر وردی کے ایک آدمی کے پاس وردی تھی. آپ کو کہاں لے کے گئے تھے وہ؟ مجھے چون ٹھانے لے گئے تھے، ایک بیسمنٹ تھا اس میں. وہ آپ کو اگر چون میں آپ نے 15 پہ کال کی، چون والے آپ کے پاس آئے تھے؟ نہیں، میرے پاس تو رائیوٹ والے آنے ہیں نا، چونکی جیا بگا والے آنے. آپ نے بتایا جی 15 پہ کال کی، تو دوبارہ بتایا نہیں چاہتے؟ سر جی 2 دن جاتا رہا. انہیں کہا جی ہم اپنے گروپ میں ہم نے بات کی ہے، جیسے پتہ لگے گا ہم آپ کو بتا دیں گے. پھر وہ دوبارہ نہیں آیا میرے پاس. میرے پاس سر یہاں تک معلومات. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں، جو چلا جائے گا دنیا میں وہ واپس نہیں آئے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تو پتہ لگے نا میرے بیٹے کا قاتل کون ہے، کون قاتل ہے. یہ جو بندے ہیں ان میں کون ملزم ہے میرا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا گھر انصاف ملے. یہ بچے یتیم ہو گئے، اس کے بیوی اس کے یتیم ہو گئے. حدیث نے مجھے کہا کہ یہ عورت جو ہے کہ اس کی بیوی یہ لوگوں کے نیچے جائے گی، لوگوں کے نیچے یہ جائے گی. تو اس سے بڑا ظلم میرے ساتھ کیا کرے گا وہ. انیس ٹھندار ہے، ٹاؤٹ جو ہے آزم، یہ لوگ ہیں 3 لوگ جو ہیں، یہ ٹاؤٹ ہے. آبد وغیرہ یہ دوسرے جو 3 ہیں یہ اس کے ٹاؤٹ ہے. آپ نے ان کے خلاف کوئی درخواست دی ہے کہ کہاں دی ہے؟ درخواست تو اعلیٰ حکام تک ہم نے ساری درخواستیں دے دی ہیں. آپ ایک درخواست مریم نواز کی شکایت سیل پہ فوری ڈالیں. میرے خیال خانزادہ کو پتا، میرے خیال دی میرے خیال دی ہوئی، خانزادہ نے دی ہوئی ہے. ہاں تو ہم آپ سے بھی اپیل کر دیتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ہاں وہ میرے پاس آئے ہیں کو 2 بندے لے کے کہ آپ یہ کیس چھوڑ دو، جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا. میں نے کہہ رہے آئے یا نہ آئے، مجھے یہ تو پتہ لگے نا کہ میرا دشمن کون تھا، میں نے کس کے ساتھ دشمنی کی تھی، میرا بچہ کس نے مروایا، میرا گناہ کیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں سر، آپ کی بھی مہربانی ہے. ہاں وہ میرے پاس آئے ہیں کو 2 بندے لے کے کہ آپ یہ کیس چھوڑ دو، جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا. میں نے کہہ رہے آئے یا نہ آئے، مجھے یہ تو پتہ لگے نا کہ میرا دشمن کون تھا، میں نے کس کے ساتھ دشمنی کی تھی، میرا بچہ کس نے مروایا، میرا گناہ کیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں سر، آپ کی بھی مہربانی ہے.